دل کا اجالا۔ جی ناظرین خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت میں جناب علامہ محمد شہزاد مجددی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات جہاں سے ٹوٹی وہیں سے جوڑتے ہیں۔ جی قبلہ، اس ربانی سافٹ ویئر کی ہم بات کر رہے تھے، اس کے مطابق یہ کام شروع ہوا۔ سیدنا ابراہیم ابن ادھم رحمہ اللہ بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اللہم عاصمنی من الذنوب۔ دیکھیے بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب تعلق بن جائے، بندگی کی معراج نصیب ہو جائے، تو بشر ہو کے، بندہ ہو کے وہ چاہتا ہے مولا میں گناہ نہ کروں، مجھے ایسا کر دے کہ مجھ سے گناہ ہو ہی نہ، عاصمنی، مجھے عصمت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ ابراہیم ابن ادھم، اگر تیرے دامن عمل پر معصیت کی کدورت اور میل لگے ہی نہ، تو میری رحمت کا صابن دھوئے گا کسے؟ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ اکبر۔ کل بنی آدم خطاؤن، سارے انسان، الانسان مرکب من الخطاء والنسیان، بائی ڈیفالٹ انسان میں خطا و نسیان موجود ہے، اور اس کا پہلا اظہار سیدنا آدم علیہ السلام، ظاہر ہے پہلے ابو البشر ہیں، پہلے انسان ہیں، تو وہ ہوا، اور پھر اس کے نتیجے میں جن کمالات نے جنم لیا، اگر آج ہم اس کی ڈسکوری کر پائے تو سمجھیے آج کے موضوع کا حق ادا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے بندہ کیا کہہ رہے، چلیں بندہ نبی چھوڑ کے اب انسان کیا کہہ رہا ہے۔ جتنے بھی آدم زاد ہیں، باپ بیٹے کا بھی تو ایک لنک ہوتا ہے نا، نبی امتی کا ایک لنک ہے، لیکن ایک باپ بیٹے کا بھی ہے۔ خمیر میں بائی ڈیفالٹ ودیت ہوتی ہیں چیزیں، تو آپ انہیں صرف باپ کے طور پہ سامنے رکھیے، اور اس کے پیرالل ابلیس کو بھی رکھیے گا ذرا، جو ناری ہے، یہ خاکی ہے، ادھر نوری دیکھ رہے تھے منظر کے ہو کیا رہا۔ بالکل صحیح۔ تو یہ 3 ایلیمنٹس ہیں، 4 ایلیمنٹس میں سے جو بڑے مین ہیں دنیا میں، میجر ہیں۔ خاک نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ۔ نار نے کہا کہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ آگ جلا کے دیکھیے، بلکہ دیا سلائی جلا کے بھی یوں بھی کر دیں تو وہ اوپر جا رہی شعلہ، اور خاک کو چاہے آسمان پہ پھینک دیں واپس نیچے آئے گی، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کی ذات پر وہ اظہار ہوا عجز کا، تواضع کا اور اعتراف کا، اور انہوں نے اپنے قیامت تک ہر بیٹے کو بتایا کہ جب بھی توبہ کرنا پہلے ایڈمٹ کرنا۔ تو توبہ کر کس چیز کی رہا ہے بھائی، وہ تو بتا پہلے، ریکارڈ میں لا کہ میں اس بات سے توبہ۔ ہم ایس ایم ایس کر کے کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا، یہ تو کہا ہی نہیں میں نے غلطی کیا کی تھی۔ تو پہلے بھائی غلطی کا ایکنالجمنٹ ہوگی، ایڈمیشن ہوگا، اعتراف ہوگا، پھر توبہ کا دروازہ کھولے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ روفی صاحب، جس خوبصورت ماحول نے ابھی جنم لیا ہے ہماری اس ٹرانسمیشن میں، ماحول تقاضا کرتا ہے کہ آپ کلام پیش فرمائیں، ہمارے جذبوں کو اور سلامت رکھے مجدی صاحب کو، طاہر تبسم صاحب کو۔ ہمیں اتنی روحانی غذا ملتی ہے رمضان مبارک میں، الحمدللہ پورا سال کام آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ آپ کا سایہ تا دیر سلامت رکھے، اور میں سننے والوں سے بھی کہتا ہوں دیکھیے یہ پروگرام آپ کو بہت کچھ ملے گا۔ اور روفی صاحب، جب مفتی صاحب کے ساتھ علامہ صاحب ہوں اور سعیدی صاحب بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوں، تو پھر جو روحانی نشہ ہے نا وہ 2 آتشہ ہو جاتا ہے۔ سے آتشہ ہو گیا، بلکہ 2 آتشہ تو ادھر سے ہی پورا ہو گیا ہے، یہ سے آتشہ۔ ساری برکتیں رمضان کی ہیں، یہ سب اللہ کے فضل سے ہیں۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ اس ماہ کا یہ عشرہ اول ہے عزیزو، اس ماہ کا یہ عشرہ اول ہے عزیزو۔ برکات ہے اس عشرہ کی کیا کیا نہ یہ پوچھو، کہتے ہیں اسے برکت و رحمت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ اس
اس عشرہ میں روزوں کی فضا ہوتی ہے پیدا، اس عشرہ میں روزوں کی فضا پیدا، انوار خدا ہوتے ہیں ہر سمت ہویدا، ہے اہل زمین پر یہ عنایت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ، واللہ اسے کہتے ہیں رمضان کی برکت، واللہ اسے کہتے ہیں رمضان کی برکت، دنیا میں نظر آتی ہے یکجہتی یہ امت، یہ تو ہے محبت کا اخوت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ، رمضان ہے اللہ کی قربت کا مہینہ، جسمانی اور روحانی عبادت کا مہینہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیع صاحب سلامت رہیے جناب۔ یہ بڑی رونقیں ہیں جب آپ جو ہیں یہ لفظ سارے بڑی محبت سے اپنی روح سے پیش کرتے ہیں تو ماحول جو ہے وہ بڑا جاں فضا ہو جاتا ہے۔ ایسی ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کے نا جی ایک روحانیت کی غذا ہی اور ملتی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ سیدنا آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام کی جو دعا ہے اس کے اسرار و رموز ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں آج کی خزینہ رحمت کی پہلی نشست میں۔ مفتی صاحب قبلہ، اس دعا میں ایک اور پیغام بھی چھپا ہوا ہے، ڈھیروں پیغام ہے، اس میں سے ہم جتنا وقت دامن وقت ہمیں اجازت دے گا اتنے ہی موتی ہم کشید کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس دعا میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حقیقت میں نامراد بندہ کون ہے، ناکام کون ہے، اللہ کی رحمت سے محروم آدمی کون ہے، اس کی طرف بھی ایک اشاریہ موجود ہے۔ اس کی کیسے وضاحت فرماتے بلا ہیں؟ شبہ آخری الفاظ جو ہیں اس کے، ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ ہر لفظ جو ہے وہ ایک نیا کیا کہتے ہیں دعوت فکر، جی بالکل ایک نیا دریچہ کھول دیتا ہے، معنویت ہے، درست۔ اس کے اندر ایک پیغام ہے۔ تو یہ ہے وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں ایک تو وہ تعلق جو ہے نا بندے کا اپنے رب کے ساتھ، اس کا کیا اظہار ہے کہ خود سپردگی کا عالم یہ ہے، اور اس کی رحمت اور اس کی شان رحیمی اور شان غفاریت کا اظہار یوں ہو رہا ہے کہ یا اللہ تو ہی تو ہے مغفرت فرمانے والا، اللہ، اور ہم کہاں جائیں اگر تو ہمیں نہیں ہماری مغفرت فرمائے گا، ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو پھر ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے، نقصان اٹھانے والوں میں۔ اللہ۔ تو یہاں جو سوال آپ نے کیا وہ یہ ہے کہ سب سے بڑی محرومی جو ہے در حقیقت وہ یہ ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے۔ اللہ، وہ رب جو اتنا رحیم ہے، جو اتنا کریم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سمندر موجزن ہوتا ہے۔ اسی بات کو نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا صحابہ کرام کے سامنے، فرمایا تھا کہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ ہائے ہائے ہائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری دانست میں جس کے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا نہیں، تو عرض کیا جی کہ پھر آپ بتائیے، تو فرمایا یہ مفلس وہ ہے جو یہاں دنیا میں رہ کے اپنے طور پر زاد راہ اکٹھا کر کے گیا ہو، جھولی بھر کے گیا ہو، سامان تیار کر کے گیا، اور وہ سمجھے کہ میں وہ پروانہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں، لیکن کچھ معاملات ایسے ہوں ہڈن کہ جو وہاں جا کے کھلیں اور سامنے آئیں، اور پھر وہاں جب کمپنسیشن ہو تو وہ ساری اس کی نیکیاں ادھر چلی جائیں، تو وہ ہاتھ ملتا رہ جائے اور بخشش سے اور رحمت سے محروم ہو جائے، تو اصل مفلس ہو۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو اصل خسارہ یہ ہے اس کا ہے۔ مال کی کمی، جاہ و حشمت نہ ملنا، منصب بڑا نہ ہونا، یہ نہیں بات، اللہ کی رضا یہ سب سے بڑا انعام ہے بارک اللہ۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ڈاکٹر صاحب قبلہ، کیا بات ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا میں بہت سارے اسرار چھپے ہیں، بڑے رموز اس میں موجود ہیں، تو اس میں سے چیدہ چند نکات پیش فرمائیے تاکہ ہمارے ذہن کے دریچے کھلیں اور اس دعا کی برکت جو ہے وہ ہمارے قلب و روح تک پہنچے. جی، اس میں اگر ہم غور کریں نا تو کئی پہلو، کئی جہتیں اس سے کھلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں. ایک اس میں پہلو تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے ایک مثال قائم کرنی تھی کہ آپ نے کس راستے پر چلنا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو راستے تو دیے انسان کو. بالکل صحیح. اچھا، ایک تو مثال قائم کرنی تھی. دوسرا یہ تھا کہ جس طرح شیطان کو طاقت دی اور اس طاقت کے ذریعے سے وہ لوگوں کو بہکاتا ہے. صحیح. یعنی آپ اگر سورہ اعراف پڑھیں نا، یہ سورہ اعراف کی آیت ہے جی نا، درست. وہاں یا بنی آدم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ خطاب فرمایا ہے اور 3 مرتبہ خطاب لباس کے متعلق ہے. اللہ اکبر. 3 مرتبہ لباس کے متعلق ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں جہاں لباس کے متعلق خطاب ہے، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا کہ اپنا لباس لے لیا کرو، زینت لے لیا کرو نماز کے وقت، اس طرح تو ساتھ فرمایا لباس و تقوی ذالک خیر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. لباس تو تقوی کا ہے، باقی سب ٹھیک ہیں، تقوی سب سے اچھا لباس. مرتعش داتا صاحب رحمۃ اللہ نے ذکر کیا، ایک درویش تھا مرتعش، تو اس کا دل کہیں بہک گیا، کسی پر دیوانہ ہو گیا. تو جب اس کے والد نے دیکھا، اس بچی کے والد نے، تو اس نے نکاح کر دیا اس کا کہ اس سے بڑی سعادت کیا ہے کہ ایک درویش کے ساتھ نکاح ہو جائے. وہ سعادت مند آدمی تھا. تو وہ جناب رونا شروع ہو گئے جب حلہ پہنایا گیا، عروسی لباس. ہاتو رکاتی، میرا وہ خرقہ واپس لاؤ کہہ رہے ہیں، چیخ رہے ہیں. انہوں نے کہا یہ کیا ہو گیا آپ کو، اتنا خوبصورت لباس پہنا ہے، گدڑی اتر گئی ہے، صاف ستھرا تو ہو رہا ہے. اس نے کہا تم تو اتنا سن رہے ہو تو میں تو کچھ اور بھی سن رہا ہوں. اللہ. کہ اگر ایک غلط نظر پڑنے سے ہم نے خرقہ تیرا اتار لیا ہے، اگر دوسری پڑی تو ہم لباس آشنائی اتار لیں. اللہ اکبر کبیر. وہ لباس تقوی ہے. اللہ اکبر کبیر. ٹھیک ہے. تو 3 خطاب جو ہیں وہ لباس سے متعلق ہے اور لباس و تقوی ذالک خیر کہا گیا اس. اللہ اکبر. تو ایک تو ٹریک مل گیا، بالکل صحیح، مثال قائم کی. دوسرا لیول پلینگ فیلڈ دیا گیا، شیطان نے جو مانگا اس کو دیا گیا. صحیح. آدم علیہ السلام نے سرنڈر کیا، ان کو بھی دیا گیا. کیا کہنے ہیں، سرنڈر کیا. اللہ ٹھیک ہے. ان کے لیے، شیطان کے لیے ساری ترغیبات تشویقات اس کو اختیار دے دیا گیا، اس کو مل گئیں. اور آدم علیہ السلام نے کیا لیا؟ توبہ، اللہ، ندامت، ہائے اعتراف. یہ دوسرا پہلو ہے جو سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے. ادھر وہ تھا، ادھر یہ تھا. ڈاکٹر صاحب ہمیں کیونکہ ہم مقید ہیں تھوڑا ساتھ وقفے کے لیے، تو آدم علیہ السلام نے یہاں سے کیا کیا لیا، ہمارے باپ نے ابو البشر نے کیا لیا، یہاں سے ٹھیک ہم بات جوڑیں گے. ناظرین ایک مختصر سا وقفہ ہے یہاں خزینہ رحمت میں، ہمارے خصوصی سیگمنٹ میں. جی ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر خیر مقدم ہے داتا کی نگری لاہور سے پروگرام رحمت سحر، خصوصی سیگمنٹ خزینہ رحمت. جناب ڈاکٹر سعید احمد سعیدی گفتگو فرما رہے تھے، آئیے ٹھیک وہیں سے جڑتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بعد کیا کیا دیا، کن کن عظمتوں سے مالا مال کیا، ارشاد ہو. اگر ابلیس کو گمراہی کا زہر دیا تو آدم کو توبہ کا تریاق دیا. یہ ساتھ ساتھ کیا کہنے ہیں. اور ایسا خوبصورت ہے کہ زندگی کی آخری لمحے تک تو توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے نا، کسی وقت بھی تریاق لے سکتا ہے. یہ برکت بھی ساری ابو البشر سے، ابو البشر، یہ اعتراف میں ہے، ندامت کے اندر ہے. اور اتنا دیا کہ وہ اس نے کہا الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ. اعتراف تو کرو، بالکل ہم تو تمہارے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے. ہائے. اچھا، پھر ویسے بھی جس سے محبت ہوتی ہے نا، یعنی اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ انبیاء اور رسول. درست. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آتی ہیں. اللہ. پھر درجہ بدرجہ جو ان کے راستے پر چلتا ہے. وہ بڑا خوبصورت ایک شعر ہے، یہ کہہ کر اس بت کافر نے نظریں پھیر لی مجھ سے، محبت کرنے والا رحم کے قابل نہیں ہوتا. تو جو محبت کرتا ہے تو اسے تو پھر امتحان سے گزارا جاتا ہے. اس سے تو پھر وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. یہ پورے کا پورا ایک چارٹ ہے، اس سے گزارا جاتا ہے. تو اس لیے اس دعا کے اندر دیکھیں، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا
وترحمنا، دو چیزیں ہیں نا. مغفرت کیا ہے؟ گناہ کے اوپر پردہ ہے، جرم کے اوپر پردہ ہے، اور رحمت اس کے کرم کا تقاضا ہے. یہ دونوں ضروری ہیں انسان کے لیے. انسان گناہ کرے گا، اس کی شرمندگی سے بھی اللہ بچائے، بالکل اور مزید بھی رحمت کرے. زبردست. اور اگر یہ دو ہو جائیں تو انسان بچ جاتا ہے، اور اگر نہ ہوں، حساب شروع ہو جائے، پھر بھی پھنس جاتا ہے. گناہ پر پردے نہ پڑے ہوں پھر بھی پھنستا ہے، رحمت نہ ملے تو پھر بھی زندگی نہیں گزار سکتا. بالکل صحیح فرمایا. تو یہ مغفرت اور رحمت اسی لیے جو سورہ بقرہ میں ہے، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، اللہ اکبر. گناہ کی معافی بھی ہے، اس کے اوپر پردہ بھی ہے، مزید عنایت کی دعا بھی ہے. ماشاء اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت بندہ نوازی. علامہ صاحب قبلہ، اسرار و رموز کی ہم بات کر رہے ہیں. اس دعا میں جو سیدنا آدم علیہ السلام کی ہے، اس میں سے کچھ کی طرف آپ بھی اشارہ فرمائیے. میں تو دل چاہ رہا ہے ایک فارسی شعر اپنے باپ اور انسانیت کے باپ بسم اللہ جی عطا ہو. ابو البشر آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی روح کی نظر کروں. ارشاد. سیدی صاحب، بسم اللہ. صبح در کف، میں تسبیح رکھ دی تھی، تسبیح کو صبح کہتے ہیں فارسی. بالکل صحیح. صبح در کف، توبہ بر لب، اللہ دل پورا ذوق گناہ. اللہ اکبر. ہاتھ میں تسبیح، لب پہ توبہ، دل میں گناہوں کا جوش اور ذوق. ہائے ہائے ہائے. صبح در کف، توبہ بر لب، دل پورا ذوق گناہ، معصیت را خندہ می آیت بر استغفار ما. ہائے 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 ہائے. گناہ میری استغفار پہ ہنس رہا ہے اللہ اکبر. اور تمسخر کر رہا ہے کہ یہ توبہ ہے تیری. جناب آدم کی توبہ دیکھ، یہ ایک 2-4 منٹ میں نہیں ہوئی تھی، اللہ اکبر. اور یہ کلمات بھی دوسرے تیسرے دن نہیں ملے تھے، 300 سال لگا تھا. اللہ اکبر. اللہ. اور اس لغزش کے بعد کبھی آدم علیہ السلام نے سینکڑوں سال نگاہ اور چہرہ آسمان کی طرف نہیں اٹھایا. اللہ وہ اکبر. جس مالک کی حکم عدولی ہوئی تھی، ندامت کا یہ عالم تھا. لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ کا احساس رگو پے میں اتنا رچا ہوا تھا کہ پہلے تو بات کرنے کا ہی خود کو اہل نہیں سمجھا کہ معذرت بھی کروں، قابل ہی نہیں ہوں اس کی. اللہ اکبر. وہ تو قبولیت ادھر سے مہربانی ہوئی اور شان توابی نے جلوہ گری کی اور پھر کلمات عطا کر دی کہ یہ تو شرم سے دوبارہ اب مانگے گا ہی نہیں. اتنی ندامت میں چلا گیا. اور ندامت بیس تھی اصل میں توبہ کی، جو رحمت کو جوش میں لاتی ہے. اللہ. یہاں صفدر صاحب میں عرض کروں، ارشاد. میں سیدی صاحب اس آیت سے میں ذاتی طور پہ جو چیز سمجھا، اور اس میں قرآن و سنت کے قرائن بھی پیچھے اور تائید بھی اور شواہد بھی موجود ہیں، جب وہ میں نے دیکھے تو یہ میرا یقین و عقیدہ بن گیا کہ ایسی معصیت صفدر صاحب جس پر توبہ کا سائبان نہ ہو وہ تباہی اور ہلاکت ہے. واہ. اللہ اکبر. اور ایسی معصیت جسے توبہ کی سپورٹ اور سائبان مل جائے، اللہ اکبر. وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بھی بنا سکتی ہے. اللہ. واہ. اور جناب اس پر ائمہ نے، محدثین نے، مفسرین نے جو کمنٹ کیے ہیں اس آیت پہ، وہاں پر کمال درجہ تحقیق پہ جو لوگ گئے، انہوں نے کہا کہ گویا خلافت عرضی جو ہے وہ مشروط تھی اس لغزش سے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. ایسے ہی. تو اب ہوا کیا؟ صرف معصیت نہیں، معصیت کے بعد ندامت، پھر توبہ، اور پھر وہ جو بخشش آئی اور جو رحمت آئی. اِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، یہ دو چیزیں جب آئیں، کیا کہنا. جس کا جواز پرووائڈ کیا گیا اور فراہم کیا گیا، ماشاء اللہ. اور اس کا اہل خود کو ثابت کیا، پھر وہ بخشش کی گھٹائیں آئیں، پھر رحمت بھی چھما چھم برسی، اور دائرہ جو خسارت تھا اس سے نکلے، گھاٹے کے دائرے اور لائن سے نکل کے خلافت کی رینج میں آ گئے. وہ ادا اتنی پسند آئی کہ وہ معصیت و لغزش جو تھی دھل گئی ساری. دھل گئی. گویا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ کا ظہور ہوا. اللہ. کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی پرچہ ہی خارج ہو گیا، ریکارڈ سے ہی بات ختم ہو گئی. الٹا کیا ہوا؟ زمین پر خلافت عطا کر دی گئی، اپنا خلیفہ اور اپنا نائب ڈکلیئر کر دیا گیا، اور اس شخص کو بیس و بنیاد بنایا نسل انسانی. سلامت رہیے کہ اب قیامت تک جو خیر نیکی اور جو توبہ اور آنسو جو بہے گا، اے آدم
آئے کا کریڈٹ تیری آنکھ کو کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. روفی صاحب قبلہ صفدر صاحب ایک بات میں عرض کر دوں. غلام محی الدین ایک شاعر ہیں, ان کے شعر کا ایک مصرع ہے, اوکاڑا سے ہیں, ہاں, بہت اچھا لکھنے والے. مجھ کو میرا مقام ہٹا کر دیا گیا, مجھ کو میرا مقام ہٹا کر دیا گیا. تو یہ ایسا پہلو. اللہ اکبر. روفی صاحب بخشش کا ذکر ہو, رحمت کا ذکر ہو, کائنات میں تقسیم ہونے والی, تو ہمارا ایمان ہے کہ ملتی مصطفیٰ کے صدقے ہیں. یہ ایک مناجات پیش کرنے لگا. بسم اللہ, ارشاد ہو. مولا تو ہے بخشنے والا, مولا تو ہے بخشنے والا, انت الغفار وانا المسیء. مولا تو ہے بخشنے والا اور بڑا میں عاصی ہوں, جرم و گناہ جو بخشے میرے, جرم و گناہ جو بخشے میرے. تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولایا 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 انت المالک وانا المملوک. تو ہی تو ہے میرا مالک, میں مولا تیرا مملوک. جو مملوک پہ رحم کرے گا, جو مملوک پہ رحم کرے گا. تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولایا 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 انت الرزاق وانا المرزوق. تو ہی رزق عطا کرتا ہے, تجھ سے رزق میں لیتا ہوں. رزق جو مجھ کو دان کرے گا, رزق جو مجھ کو دان کرے گا. تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولایا 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 انت الکریم وانا العلیم. تو ہے مولا قوت والا اور میں ہوں کمزور بڑا. جو کمزور پہ رحم کرے گا, جو کمزور پہ رحم کرے گا. تیرے علاوہ کوئی نہیں, تیرے علاوہ کوئی نہیں. مولایا 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 مولایا. روفی صاحب سبحان اللہ جناب, سبحان اللہ. آپ کی یہ عادت بڑی ہمارا نزدیک بڑی پسندیدہ ہے کہ جہاں سے موضوع کو چھوڑا جا رہا ہوتا ہے, آپ موضوع کے بالکل مطابق و مصرع ایسا اٹھاتے ہیں کہ مزید مہربانیاں نظر کوئی کمال نہیں ہے, اٹس آل بلیسنگ. اللہ یہ کرم ہے, اللہ تعالیٰ کرم اور رحمت کا یہ سلسلہ اور دراز فرمائے. کم علم آدمی ہوں, کرم ہے یہ سارا. اللہ اکبر. مکرم ناظرین, آئیے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جناب مفتی محمد طاہر تبسم قادری صاحب کے خدمت میں. مفتی صاحب, اسرار اور رموز ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح بھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا تھا, ایک ایک لفظ ایسا ہے کہ پورا سبجیکٹ ہے, پورا لیکچر ہے, جتنے چاہیں اس میں سے آپ اپنے حصے کے موتی کشید کرتے جائیں. تو آپ اس حوالے سے کیا دیکھتے ہیں, کیا اور میسیجز اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں؟ آپ نے کلام کی طرف جانے سے پہلے ایک جملہ کہا تھا
کہ مغفرت، بخشش، رحمت سب کچھ ملتا بوسیلہ مصطفیٰ ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب اس میں ایک بات پہلے کر رہا تھا وہ نامکمل رہ گئی تھی کہ یہ توبہ کا چیپٹر حضرت آدم علیہ السلام کا یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا جب تک وہ بات نہ کی جائے۔ بسم اللہ ارشاد ہو۔ یعنی یہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تو کلمات سکھائے گئے ہیں، لیکن اس کا تتمہ یہ ہے جو مستدرک میں امام حاکم روایت لائے ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تھا کہ یا اللہ میری توبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جانتا ہے؟ میں نے تو ابھی اسے پیدا ہی نہیں کیا۔ تو عرض کیا یا اللہ جب مجھے تخلیق کیا تو میرے اندر روح پھونکی، میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو میں سب قبلہ یہ کائنات کا ایک ایسا آپ سمجھ لیں کہ معلومات کا ایک ایسا دریچہ ہے کہ جس سے جب واقفیت ہوتی ہے تو ایمان کے کئی زاویے جو ہمارے بہتر ہوتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ ہم وقفے کے بعد اسے پوری ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیں تاکہ توجہ سے ہمارا پیغام۔ اب یہاں تو آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے بعد مکمل کریں گے کیونکہ درمیان میں وقفہ آ گیا ہے۔ یہ درمیان میں آ گیا ہے۔ یہ بہرحال کچھ ہماری محدودات ہیں، آپ یقیناً سمجھتے بھی ہیں۔ مختصر سا ایک وقفہ اور ٹھیک یہیں سے بات جوڑتے ہیں جہاں مفتی صاحب نے چھوڑی۔ ناظرین خوش آمدید، داتا کی نگری لاہور سے رحمت سحر میں خزینہ رحمت میں آپ کا خیر مقدم۔ مفتی صاحب قبلہ کی بات سے دوبارہ جڑتے ہیں، برکت کے حصول کی کوشش۔ مفتی صاحب آدم علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ جب میرے اندر روح پھونکی میں نے سر اٹھا کے دیکھا تو عرش کے پائے پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ تو میں سمجھ گیا تیرے نام کے ساتھ جس کا نام جوڑا ہوا ہے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب تجھے وہی ہے، تو تیرے محبوب کا تجھے وسیلہ دیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آدم تو صحیح پہنچا ہے، اس کے وسیلے سے دعا مانگتا رہے تو پھر تیری توبہ قبول ہو جائے۔ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ پروگرام کی اختتامی گھڑی ہے ہماری آج پہلی نشست، بڑی باوقار، بڑی بابرکت، بڑی پر لطف، رحمت سے معمور ہے، اور بلکہ جو نام ہے ہماری نشست کا یہ بالکل اس کا دوسرا رخ اختیار کر گئی، خزینہ رحمت ہے، تو یہاں ماحول بھی رحمت والا ہے۔ آج کی نشست کو آپ سم اپ کیسے کرتے ہیں، اس کا خلاصہ کیسے نشر کیجیے گا؟ دیکھیں نا جی، ہم اپنی ماں کا ذکر نہ کریں تو نشست کیسے پوری ہوگی؟ بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے حضرت آدم علیہ سیدہ حوا السلام علیہ کا تذکرہ ہوا، سیدنا حوا علیہ السلام ہم کا ذکر فقیروں ہونا کا چاہیے۔ سلام ہو اپنی والدہ کی خدمت میں۔ ایک بات جو غلط العوام ہے وہ یہ ہے کہ یہ جرم جو ہے حضرت حوا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ مسیحی لٹریچر میں اور دوسری کتابوں میں اور باقی مذاہب میں ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے۔ قرآن نے بڑا کلیئر ایک جو مقام تھا اس کو واضح کیا ہے، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ کہ شیطان نے دونوں کو اوپر سے نیچے دھوکے سے نیچے لایا۔ وَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ اچھا وَوَسْوَسَ لَهُمَا، جی فَأَزَلَّهُمَا، وہی عرض کر رہا ہوں، وَقَاسَمَهُمَا، جی تو اس میں حضرت حوا علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے۔ جب قسم اللہ کی اٹھا لی گئی تھی تو جس طرح حضرت آدم مچل گئے تھے اسی طرح ہماری ماں بھی مچل گئی اللہ کے نام پر، ٹھیک ہے۔ تو فَأَزَلَّهُمَا میں بھی سرٹیفکیٹ دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پھسلے نہیں ہیں، ان کو پھسلایا گیا، اور کس طرح پھسلایا گیا؟ اللہ کا نام لے کر، اس کی جھوٹی قسم کھا کے پھسلایا گیا۔ تو یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ عورت گناہ کا سبب نہیں ہے، بالکل صحیح، بلکہ گناہ کا سبب شیطان ہے۔ بڑا گناہ کا خوبصورت سبب پیغام دیا گناہ کہ کا ہمارے سبب، لٹریچر میں ہاں جی، کامنلی یہ سارا کچھ نہیں ایسا نہیں ہے۔ گناہ کا سبب شیطان ہے، گناہ کا سبب انسان ہے، اس کی اپنے اس کا نفس ہے جو اس کو گمراہ کرتا ہے، عورت نہیں ہے۔ بالکل صحیح، بڑا خوبصورت اور سیدہ حوا علیہ السلام معصوم ہے اس حوالے۔ اللہ اکبر، علامہ صاحب قبلہ بڑا ہی بڑا پرلطف پیغام ہے کہ اور ایک لٹریچر کی غلطی کا ازالہ بھی کر دیا جو سال ہر سال سے اللہ کی عظمت کو بھی اللہ اکبر۔ ہم فقیروں کا سلام ہو اپنی کریم والدہ کی خدمت میں، اور حسن اتفاق ہے کہ آج میری والدہ کے وصال کو ٹھیک 1 سال
علامہ صاحب مکمل ہوا اللہ ہے کرے تو میں اس والدہ کے صدقے آپ سب سے دست بدعا ہوں کامل کہ میری والدہ کی اللہ کامل بخشش کرے۔ درجات بلند، آج کے پروگرام میں ساری کیا ماؤں کے درجات بلند، الہی آمین۔ آج کی والدہ نشست صاحبہ تو بھی وصال فرما گئی ہیں بچپن میں، اللہ ان تعالیٰ کے لیے بھی درجات دعا بلند، کریں۔ اللہ اکبر۔ ساری ماؤں میں نے کہا ساری ماؤں کے اللہ، اس ماں کے صدقے کائنات کی ساری ماؤں کی خیر۔ ماں دیکھیے ماں کا منصب کی ڈسکوری ان کی ذات سے، اللہ بالکل اکبر۔ آج کی نشست کو علامہ صاحب آپ کیسے اس کا کنکلوژن خلاصہ کیسے ڈرا کرتے ہیں؟ ایک تو میں اپنا حصہ ڈالوں، مفتی صاحب نے جو وسیلے کی بات کی نا، بسم اللہ۔ وسیلہ کائنات اور وسیلہ دارین، وسیلتنا فی الدارین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ نبینا الکریم۔ جو ہمارے باپ اور جد جناب آدم کا بھی وسیلہ ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے یہ ہارون الرشید کو کہا تھا۔ ہارون الرشید نے کہا کہ کتاب و شفا میں قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نقل کیا، اس نے کہا جی میں روضہ پاک پہ آیا ہوں تو میں ادھر منہ کر کے دعا کروں یا قبلہ کی طرف منہ کروں؟ تو امام دار الہجرہ سیدنا امام مالک بن انس رحمہ اللہ نے یہ جملے فرمائے تھے کہ ہارون تو اس بارگاہ سے منہ کیسے پھیر سکتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں تیرا اور تیرے باپ آدم علیہ السلام کا وسیلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا وہ جو مستدرک حاکم کی حدیث ہے نا جی، اس کے جو آخری الفاظ ہیں صفدر صاحب، ارشاد ہوں۔ کاش ہم اس پہ ٹک جائیں نا تو یہ سارے ہی مسئلے حل ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، وہ اس کا کلائمیکس یہ ہے اور اس کی روح یہ ہے جو رب ذوالجلال نے فرمایا جناب آدم کو جواب میں، جب انہوں نے یہ سب کہہ دیا نا کہ میں نے یوں پہچانا، تو رب کریم نے فرمایا کہ آدم اب میں بتا دوں وہ کون ہے؟ فرمایا لولاہ لما خلقتک، اللہ وہ جس کا واسطہ تو نے ڈالا ہے وہ اتنا بڑا ہے میری بارگاہ میں کہ اگر وہ نہ ہوتا میں تجھے تخلیق ہی نہ کرتا۔ اللہم صلی علی محمد۔ یار اس جملے میں صرف میسج آدم کے لیے نہیں ہے، کیا ہر آدم ذات کے لیے ہے، ہر بنی آدم کے۔ ہر بنی آدم کے لیے۔ اللہ اللہ۔ کمال یار ہے۔ باپ کے خمیر میں جو چیز ڈال دی گئی ہو صفدر صاحب، اس کی تبلیغ تو نہیں کرنی پڑتی۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے۔ کیا کہنے ہیں، سلامتی ہو۔ ہاں یہ فطرت ہے، زندہ باد۔ اور وہ دلو رام کوسری کیوں نہ ہو، ہائے ہائے ہائے، وہ ہری چند اختر کیوں نہ ہو، کیا بات ہے۔ وہ بھی کہے گا کچھ عشق پیمبر میں نہیں شرط مسلمان ہے، کوثری ہندو بھی طلبگار طلبگار محمد۔ آدم کا بیٹا تو ہے نا، تو اس کے خمیر میں ودیت تھا کہ یہ وہ ہے کہ اگر میں اس کو زندہ باد پیدا نہ کرتا تو تمہارا وجود ہی نہ ہوتا۔ صفدر اب بھائی اس سے بڑی اہمیت کیا ہوگی؟ ایک جملہ میں بھی یہ سوال ارشاد ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ۔ دخل در معقولات نہیں نہیں، کرتے بسم ہوئے اللہ، یہ حاجی right امداد اللہ، intersection حاجی امداد اللہ، دخلدار منقولات ہے۔ حاجی یہ معقولات نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا وسیلہ، تو انہوں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس نے کہا اس سے تو اعمال صالحہ مراد ہے۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی کرتا رہے، کیا تو یقین سے کہہ سکتا ہے کہ تیرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے کہ مردود ہے؟ اللہ نہیں کہہ سکتا۔ نہیں کہہ سکتا۔ تو فرمایا پھر رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہائے ہائے ہائے، ہائے ہائے، دیکھیے اعمال کے بارے میں تو یہ کہہ سکتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ تو محبوب ہے۔ ہائے لگا جی اس میں تو کوئی شک نہیں۔ شک ہی نہیں ہے۔ آپ مسکرا پڑے، فرمایا کمال ہے، جن کی قبولیت میں شک ہے اسے بنایا جا سکتا ہے، اور جن کی قبولیت میں شک ہی نہیں ہے ان کو کیوں نہیں دیا جاتا؟ کیا کہنے دوسرا ہیں، یہ، زندہ دوسرا باد۔ یہ، دیکھیے شروع ہوا ہے ربنا ظلمنا سے، جی جی، ربنا ظلمنا سے، اور قرآن کی نص موجود ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ۔ ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ دیکھیے وہ کلمات بھی رب نے دیے تھے ابو البشر کو، کیا بات اور یہ کلمات بھی رب نے دیے ہر بشر کو، کیا کہہ اللہ رہے ہیں، ورنہ زندہ میں باد، ظلم زندہ کہ باد۔ جب بھی ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں پہ جاؤ کا، ہاتھ جوڑو اور وہاں پہنچو۔ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا، تو یہ تتمہ بالکل صحیح زندہ تھا باد، مفتی صاحب زندہ نے، باد۔ ربنا ظلمنا کا تتمہ یہی ہے، درست ہے مفتی بارگاہ صاحب۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں آؤ اور اس اپنی کی ہوئی توبہ کی ویریفیکیشن کرواؤ، آئے ہائے، لَوَجَدُ سلام لگوا لو اللَّهَ اور پھر آگے تَوَّابًا نہیں۔ رَحِيمًا۔ اللہ اکبر۔ تو ہر حال میں رب کو تواب، سلامتی ہو مفتی صاحب قبلہ، ون لائنر پیغام ہو گئے آپ سے تھے۔ میسیجز؟ نہیں جی نہیں، میں لائن اپنی مجھے محبت آپ سے اس لیے زیادہ ہے کہ آپ جو ہمارے میرے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ آپ اس کو سم اپ آدھے سیکنڈ میں کر لیں گے، آپ شاید اسے 15 سیکنڈ میں حسین صاحب جی جی سبب میں کر دیتا ہوں ادھر۔ کر دیں جی، سلام وہ تو کرنے ہیں جی۔ حسن رضا خان آپ کے بریلوی کھاتے میں، رحمۃ آپ اللہ کے علیہ کا کھاتے میں، جی جی۔ چلیں جی، روفی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، جس طرح مفتی صاحب نے کہا ہے جی ادھر چلیں، تو آگے انہوں آج نے بلکہ ویٹو کر دیا ہے۔ بلکہ مفتی صاحب کو ہی روفی صاحب سمجھیں، ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ یعنی وہ ثواب میں بہت شکر گزار ناظرین اپنے معزز مہمانوں کا، مفتی صاحب قبلہ آپ کا، علامہ صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب آپ کا، روفی صاحب آپ کا، اور تینوں جوانوں کو جو ذکر کی نوکری پر مامور ہے۔
کیا شاندار بابرکت اور پر لطف نشست ہمیں خزینہ رحمت کی رحمت سحر میں ہمیں نصیب ہوئی ہے. اللہ عنایات کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھے. بخشش کا عنایات کا سامان مبارک, بخشش کا عنایات کا سامان مبارک, اے مومنو اللہ کا احسان مبارک. آقا نے کہا ہے اسے رحمان کا مہینہ, آقا نے کہا ہے اسے رحمان کا مہینہ, رحمان کے بندو تمہیں رمضان مبارک. رحمان کے بندو تمہیں رمضان مبارک, رمضان مبارک. رمضان کریم کی بار دیگر مبارکباد پیش کرتا ہوا آپ کا میزبان صفدر علی محسن لاہور اسٹوڈیو سے اجازت کا طلبگار. یہ سلسلہ کراچی اسٹوڈیو کی طرف چلے گا اور محمد رئیس احمد اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے. یہاں سے ہم پیغام سنتے ہیں رفیع صاحب کا, اور پھر انشاءاللہ کل کی نشست میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات چہرے کی. آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, فضل رب سے پھر کمی کس بات کی, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا. تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, تیرے در کے ٹکڑے ہیں اور میں غریب, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. اے حسن فردوس میں جائے جناب, اے حسن فردوس میں جائے جناب, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, بے ٹھکانوں کو ٹھکانہ مل گیا, آسیوں کو در تمہارا مل گیا. ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے طالب نے جو چاہا پا لیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, ان کے سائل نے جو مانگا مل گیا, مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا, مجھ کو روزی کا ٹھکانہ مل گیا, ہم کو صحرائے مدینہ
मोमिनों के दिल का उजाला तूफान के थपेड़ों में कनारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला